بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے اکثر لشکر خراسان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، ایک ایسا لشکر جو قیامت کے قریب امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ لشکر واقعی موجود ہے، اور اگر ہے تو یہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشگوئی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے ابھرے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہی پیشگوئی تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہمیں یہ پیشگوئی حقیقت میں نظر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف لشکر خراسان کا تفصیل سے ذکر کریں گے، بلکہ امام مہدی کی آمد کی وہ تمام نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ آخر میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور کا کون سا لیڈر اس پیشگوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ محترم ناظرین، ارشاد نبی ہے کہ قیامت کے قریب خراسان سے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی کی مدد کرے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی پیش قدمی کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا اور یہ لشکر بیت المقدس تک پہنچے گا جہاں یہ حق کا جھنڈا گاڑے گا۔ اس پیشگوئی کو ہمیشہ سے علماء اور عوام میں بڑی دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہ رہا کہ خراسان کہاں ہے۔ صدیوں سے اس پر مختلف آراء اور کیاسرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خراسان موجودہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہ بحث لمبے عرصے تک جاری رہی اور مختلف علاقوں کو اس پیشگوئی کا مرکز سمجھا جاتا رہا، مگر آج کے دور میں جیسے جیسے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں واضح سے واضح تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج خراسان کے لشکر کی پیشگوئی کا اطلاق بوسوں کے مطابق ایران پر ہوتا ہے۔ ایران کا وہ مضبوط موقف جو اس نے ظاہری طور پر فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور مغربی طاقتوں کے خلاف اپنایا ہے، اس پیشگوئی کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بڑی جنگ جو مسلمانوں کو بہت متاثر کر رہی ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہودی اور نصرانی طاقتیں ظلم ڈھا رہی ہے، اور یہ جنگ ہمیں بہت سی نشانیاں دکھا رہی ہے جو پرانی پیشگوئیوں سے ملتی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کون سا ملک ہے جو یہودی اور نصرانیوں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک ایران ہے۔ ایران ہی وہ ملک ہے جو فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، اور ایران نے یہودی اور نصرانیوں کی کھلم کھلم مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور اس کی مضبوط قیادت کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے اسی ملک سے نکلنے والا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور اس کی مضبوط قیادت کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے اسی ملک سے نکلنے والا ہے۔ یہ سب باتیں آج کے دور کے حالات کو پیشگوئیوں سے جوڑتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ شاید ہم اس وقت کے بہت قریب ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اہل تشیع کی روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لشکر خراسان کا لیڈر ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا نقص ہوگا جو اسے عام لوگوں سے الگ کرے گا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے جو کہ اس لیڈر کی پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس پیشگوئی کے مطابق لشکر خراسان کی قیادت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے جسمانی حالت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، اور یہ نشانیاں اہل تشیع کی روایات میں بتائی گئی خصوصیات سے بالکل میل کھاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نشانیاں آیت اللہ خامنئی پر پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کے جسمانی حالت اس پیشگوئی سے مطابقت رکھتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کی خصوصیات میں اس لشکر کے لیڈر کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ دنیا کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آیت اللہ خامنئی وہ شخصیت ہے جو اہل تشیع کی روایات میں ذکر کیے گئے لشکر خراسان کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا، جب ظلم و ناانصافی کا دور اپنے عروج پر ہوگا۔ قیامت سے پہلے وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو زمین پر انصاف اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام میں دو اہم مددگار قوتیں ہوں گی، ایک آسمانی مدد اور دوسری زمینی مدد۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور اہم شخصیت نازل ہوگی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں ایک دور کا خاتمہ ہوگا اور عدل کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کو زمینی طور پر بھی ایک بڑی قوت اور مدد حاصل ہوگی جس کا ذکر اسلامی حدیث میں کیا گیا ہے، اور یہ مدد لشکر خراسان سے ہوگی۔ خراسان سے نکلنے والی یہ فوج امام مہدی کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف لڑے گی اور ان کی حکومت کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
اس لشکر کی طاقت، استقامت اور حوصلہ اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد، یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا، امام مہدی کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دور کے حالات کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ خراسان سے ممکنہ لشکر کی موجودگی اور دنیا میں بے انصافی کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں، ان سب چیزوں کا امام مہدی کے ظہور سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں موجود ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وقت اب قریب آ رہا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدلے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز یا خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران اور یمن اس وقت وہ دو ممالک ہیں جو ظاہری طور پر ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمان اور خاص طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں آگے ہیں۔ ایران کی جانب سے فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت اور مغربی اور یہودی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ امام مہدی کی پیشگوئیوں کے تحت خراسان کے لشکر کے کردار ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح یمن میں موجود تحریک بھی ظلم و جبر کے خلاف لڑائی میں مصروف ہے، جسے بعض روایات میں پیشگوئیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ آج صرف ایران اور یمن کو دیکھ کر یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دونوں ممالک اسلامی اتحاد اور عدل کے لیے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں یا ان کے دباؤ کے تحت خاموش ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک مغرب اور یہودی اور نصارہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، جس سے ان کا کردار اسلامی دنیا میں کمزور نظر آتا ہے۔ یہ خاموشی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلم دنیا میں ایک بڑا فرق و تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایران اور یمن جیسے ممالک ہیں جو اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور دوسری جانب ایسے ممالک ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ حالات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان دو واضح گروہ بن چکے ہیں، ایک ہو جو حق اور انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا ہو جو مغربی اثرات کے تحت خاموشی اختیار کر چکا ہے یا ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یا یہ لشکر ایران سے ہی نکلے گا یا کہیں اور سے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔